کھڑے ہوئے تھے, اسٹرائک کر رہے تھے کہ رہائشیوں کو کیا مطالبہ ہے سی ڈی اے کی طرف. 200 کی لیگیسی 200 ایئرس. وہاں پہ آج پرائم منسٹر ہاؤس ہے, وہاں پہ میرے تو کو ہراس کیا جاتا ہے, مشینری لے کے آ جاتا ہے, وہاں کے لوگوں کے گھروں کے اندر گھس جاتی ہیں. اچھا, 10 20 بندے اندر عورتیں ہیں. کس ریاست کا کیا یہ کردار ہوتا ہے؟ وہ گرین کارڈ تو سر امریکہ میں ہوتا ہے, تو دے دوں گا, آپ ساتھ اٹیچ بھی کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, تو بڑے سادے لوگ تھے, ٹھیک ہے, وہ اسی شرم سے دوبارہ 10 بار مر جاتے ہیں. اس کی ڈاکومنٹس ہیں آپ کے پاس, آپ مجھے دیں گے, میں ان کو ملیا میٹ کر روٹی کپڑا اور مکان. اس ملک میں کوئی آئین و قانون کہ سی ڈی او کو بھی انوائٹ کریں گے ادھر. آپ 50,000 لوگوں کی نمائندگی کر رہے ہیں, سی ڈی اے چیئرمین ہیں ہمارے رنداوا صاحب. رک سکتے ہوئے نہیں عباسی صاحب, ریاست کے ساتھ تو ریاست ہم ہیں, ہمیں ضرورت پڑتی ہے, ریاست ہماری ماں جیسی ہو جاتی ہے. عوام کی خوشحالی کے لیے ریاست کام. حق اور سچ کے ساتھ ہمارا یہ چینل کھڑا ہے. السلام علیکم جی, ایچ کے آفیشیل سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ ہادی خان. پوری دنیا میں ریاست کا کردار ماں جیسا ہوتا ہے. ہر ملک, ہر معاشرے اور ہر شہر میں رہنے والے لوگوں کو روزگار, چھت اور ضروری تحفظ دینا حکومت وقت کی اولین ترجیح ہونا چاہیے. ہمارا کام اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں کی تکلیف اور ان کے مسائل کو اجاگر کرنا ہے. اسی حوالے سے ہمارے آج کے پوڈ کاسٹ کے مہمان جناب وہاب عباسی صاحب, جو امام بری کے رہائشی ہیں اور امام بری آپریشن کے متاثرین میں شامل ہیں. جی السلام علیکم عباسی صاحب, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام سر, بہت اچھے تو نہیں ہیں, بٹ یہ ہے کہ بہت سے جو ہے نا وہ ایشوز ہیں ہمارے, جی مطلب کہ یہ ہمارے پہ آپریشنز ہو رہے ہیں. جی ٹھیک ہے, سی ڈی ہم پہ جو ہے نا وہ آپریشن کر رہا ہے. ٹھیک ہے, ابھی خیر ہم لوگوں نے وہاں پہ آپریشن. اچھا عباسی صاحب, سوری میں آپ کی بات کٹ کر رہا ہوں. مجھے سب سے پہلے یہ بتائیں کہ کیا آپ, کچھ لوگ ہیں جو یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا پرابلمز ہیں ادھر. میں نے بھی کچھ ویڈیوز دیکھی ہیں سوشل ایپس پہ, کھڑے ہوئے تھے, اسٹرائک کر رہے تھے, احتجاج ریکارڈ کروا رہے تھے. ایکچوئل پرابلم ہے کیا ادھر کے رہائشیوں کو, کیا مطالبہ ہے سی ڈی اے کی طرف سے؟ اسٹارٹ سے ہمیں یہ اسٹوری کے بارے میں بتائیں, ہماری آڈینس کو بتائیں. بیسیکلی تو سر ہم جو علاقہ ہے اس کا نام ہے نورپور شاہ. ٹھیک ہے, یہ جب بری امام سرکار جن کو بری شاہ لطیف کے نام سے جانا جاتا ہے, جب وہ آئے تو اس کے نام پہ پھر یہ بری امام کے نام سے مشہور ہوا علاقہ. جی, اور پوری پاکستان میں جو ہے نا وہ اس علاقے کو جانا جاتا ہے. جی ٹھیک ہے, اور اس کا اصل نام نورپور شاہ ہے. ٹھیک ہے, ہم یہاں پہ جو ہے نا وہ بیسیکلی ہمارے فور فادرز ہیں. ٹھیک ہے, فور فادر, اچھا جو یہاں پہ رہائش تو پذیر ہیں. کتنا ٹائم ہو گیا ہے, مطلب فور فادر 200 ایئرز کی لیگیسی 200 ایئرز پلس 200 ایئرز پلس کی لیگیسی ہے. یہ 1950s کے اندر, مطلب کہ اس کے بعد جب یہاں پہ کیپٹل آ رہا تھا, جہاں پہ آج پرائم منسٹر ہاؤس ہے, وہاں پہ میرے جو گرینڈ فادر کے والد صاحب ہیں, ان کی 101 کنال زمین تھی, جس کا آج بھی میرے پاس ایوارڈ لسٹ میرے پاس موجود ہے. اچھا, جو ہم سے سی ڈی اے نے ایکوائرڈ کی. ٹھیک ہے, اور ایکوائرڈ کیوں کی؟ ایکوائرڈ اس لیے کی کہ سی ڈی اے وہاں پہ کیپٹل بنانا چاہتا تھا. ٹھیک ہے, اور یہ ایوب خان کے دور کی جی بات جی ہے. بالکل. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد ہمارا ایوارڈ ہوا, کیونکہ ہماری کچھ زمین اس سائڈ پہ تھی, اور کچھ زمین جو آج نورپور شاہ جو بالکل دربار کے سراؤنڈنگ میں ہے, کچھ زمین ہماری اس سائڈ پہ. ٹھیک ہے, تو بیسیکلی جب ہم لوگوں نے وہ زمین دی تو ہم لوگ اس سائڈ پہ آ گئے, کیونکہ وہاں پہ پرائم منسٹر ہاؤس بننا شروع ہو گیا. ٹھیک ہے, تو ہم اس ہسٹری کا تو ہمیں بھی پتہ ہے, ہم نے بھی سنا تھا. جب یہ کیپٹل بن رہا تھا تو ادھر کے بہت سے رہائشی جو تھے ان سے کچھ زمینیں لی گئی. تو آپ مجھے یہ بتائیں عباسی صاحب کہ ابھی سی ڈی اے کا کیا مطالبہ ہے ان جو آپ بتا رہے ہیں, جو ایریا ہے آپ کا, نور کیا بتا رہے تھے آپ, کیا نام ہے ان کا, آپ کے گاؤں کا؟ بیسیکلی اس جو نورپور شاہ ہے نا سر, جی, اب ہمارا جو رہائشی ہے ان کا مطالبہ کچھ نہیں ہے. سی ڈی اے بیسیکلی آ کے آئے دن ان لوگوں کو تنگ کرتا ہے, عورتوں کو ہراس کیا جاتا ہے, مشینری لے کے آ جاتا ہے. ایک ڈی جی انفورسمنٹ سی ڈی اے کی جو لیڈی ہیں, وہ آ کے لوگوں کے گھروں کے اندر گھس جاتی ہیں. ٹھیک ہے, لوگوں کو پریشان کیا جاتا ہے,
کہا جاتا ہے سامان باہر نکالو. کچھ پولیس والے لوگوں کے گھر گھس جاتے ہیں, 10 20 بندے اندر عورتیں ہیں, کسی کے پردہ چار دیواری کا تقدس پامال کیا جاتا ہے اور لوگوں کو ایک مینٹل ٹراما جیسی سچویشن میں رکھا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اور ریاست کا کیا یہ کردار ہوتا ہے؟ کیا ریاست یہ ریاست ہے جو ماں کے جیسی ہوتی ہے؟ اچھا عباسی صاحب, آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ ادھر مقیم ہیں کافی عرصے سے, ابھی آپ کے پاس کوئی ڈاکومنٹس ہیں ادھر کی, کوئی جیسے کوئی رجسٹری وغیرہ ہوتی ہے, کوئی ڈاکومنٹس ہوتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے, کیا جواز ہے آپ کا ادھر رہنے کا, اتنے ٹائم سے رہتے ہیں؟ سی ڈی اے کا کیا مطالبہ ہے کہ وہ آپ کو ادھر سے خالی کروانا چاہ رہے ہیں؟ بیسیکلی جس طرح میں نے آپ کو بتایا نا کہ جب ہماری یہ سی ڈی اے نے جگہ ایکوائرڈ کی, جی ٹھیک ہے, تو اس کے عوض سی ڈی اے نے ہمیں ایک گرین کارڈ ایشوز کیا. ٹھیک ہے کہ بھئی یار آپ یہاں پہ اس کا جو وہ گرین کارڈ تو سر امریکہ میں ہوتا ہے, تو ادھر نہیں یہاں پہ بھی پاکستان اچھا ادھر بھی ہوتا ہے. کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا ہمارے پاس کارڈ ہے. اچھا میرے نوٹس میرے پاس اس کی پکچر موجود ہے جو میں آپ کو دے دوں گا, آپ ساتھ اٹیچ بھی کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, کوئی اس میں انلیگیلٹی نہیں. ٹھیک ہے سر. اچھا وہ گورنمنٹ سی ڈی اے کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی طرف سے, مطلب کہ جب ہم سے یہ سی ڈی اے نے جگہ ایکوائرڈ کی تو ہماری جو اوارڈ لسٹ تھی اس کے نیچے یہ لکھا گیا کہ ہمیں اس کے الٹرنیٹیولی سی ڈی اے کچھ بینیفٹس دے گا. اب وہ بینیفٹس کیا تھے؟ جس کی 4 کنال سے پلس زمین تھی اس کو ایک زمین دی جائے گی, مطلب کہ ہم اپنی زبان میں اس کو لاٹ کہتے ہیں, کوئی لوگ مربع کہتے ہیں. جی ٹھیک ہے, وہ بیسیکلی ہو سکتا ہے کوئی بھی زرعی زمین ہو سکتی ہے, وہ وہاڑی میں ہو سکتی ہے, وہ سرگودا میں ہو سکتی ہے, وہ دی گئی. ٹھیک ہے, اور جن لوگوں کی سے کم زمینیں تھیں ان کو کوئی پلاٹ دیے گئے. اور بیسیکلی یہ جو پلاٹ جن کا ذکر ہوتا ہے, یہ پلاٹ آدھے سے زیادہ لوگوں کو جو بلڈ اپ پراپرٹی کے عوض جو پلاٹ ملے وہ بھی متاثرین سے واپس لے لیے گئے, وہ بھی نہیں دیے گئے. اور ابھی تک آج 60 سال گزر چکے اس چیز کو, آج تک بھی ہمارے پاس ان پلاٹوں کے فارم موجود ہیں, بٹ وہ پلاٹ ہمیں نہیں دیے گئے. اچھا. اور سیکنڈلی اور ہمیں ایوارڈ اس کے اینڈ میں لکھا گیا, کیونکہ ہم تو ہمارے تو بڑے سادے لوگ تھے. ٹھیک ہے, ہماری اس ایوارڈ اس کے اینڈ میں لکھا گیا کہ آپ کو اس کے الٹرنیٹیولی ہم لوگ یہاں پہ ایک ماڈل ولیج کریٹ کر کے دیں گے, جس میں ہم لوگ آپ لوگوں کو, کیونکہ آپ لوگوں نے اتنی بڑی قربانیاں دی ہیں, اپنی زمینیں دی ہیں, ہم لوگ آپ لوگوں کو بسائیں گے. اچھا عباسی صاحب مجھے یہ بتائیں, جب انہوں نے اجازت دے دی, آپ کو گرین کارڈ بھی دے دیا, تو اب ان کا کیا مطالبہ ہے, وہاں آپریشن کیوں سٹارٹ کر دیا انہوں نے؟ بیسیکلی تو سر مقصد یہ ہے کہ ہمیں بھی یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی کہ اچانک سے 1960 کا ایوارڈ, 63 کا ایوارڈ ہوا اس ٹائم سے لے کے ابھی تک جو ہمارے بینیفٹس بنتے ہیں وہ ہمیں نہیں دیے گئے, اور اچانک یاد آ جاتا ہے کہ یار یہ بھی ایک آبادی ہے, جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو یہ نہیں پتا کہ وہ ہمیں نام دیتے ہیں کہ ہم قابضین ہیں, وہ ہمیں کہتے ہیں یہ قبضہ گروپ ہے, یہ انکروچرز ہیں. ٹھیک ہے, انکروچرز مینز کہ جن کے آباء و اجداد نے آپ لوگوں کے اسلام آباد بنانے کے لیے زمینیں دی, وہ آج انکروچر ہو گئے. مطلب کہ آپ لوگوں کو یہ بات کرتے ہوئے شرم بھی نہیں آتی کہ ہم لوگوں کے بڑوں نے اگر وہ آج زندہ ہوتے تو وہ اسی شرم سے دوبارہ 10 بار مر جاتے. ٹھیک ہے, کہ ان لوگوں نے اپنے لیے اپنی ضمیر کو مار کے, کہ بھی یار ان کو کوئی لالچ نہیں تھا کہ ہم لوگ, اگر ان کو پتا تھا کہ یہاں پہ کیپٹل آنا ہے تو ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ جس کی 101 کنال زمین ہے اس کی ویلیو کیا ہونی ہے. تو جدھر آپ مقیم ہیں وہاں آپ بتاتے ہیں کہ کافی لوگ ہیں, کتنے لوگ مقیم ہیں, کتنے گھرانے ہیں ادھر جو اس آپریشن کی زد میں ہیں؟ سر بیسیکلی ہم جو لوگ وہاں پہ مقیم ہیں نا, ہم لوگوں کے مینس کے اب جو لوگ اس ٹائم تھے وہ تھے جنہوں نے 60s میں وہاں پہ جو لوگ رہ رہے تھے وہ تھے چند ہزار لوگ, مینس کہ وہ کوئی 4000 تھے یا 3000 تھے, کیونکہ ایکچوئل فگر تو مجھے نہیں آئیڈیا کیونکہ میں اس ٹائم پیدا بھی نہیں ہوا تھا. ٹھیک ہے, تو اب وہ کیونکہ ظاہر ہے آبادی بڑھتی ہے, ان کے بچے ہوئے, اب ان کے بچے ہوئے, اب ان کے بچے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, مطلب تھرڈ جنریشن ہے. جی, تو اب ظاہر ہے پرانے دور میں آپ کو پتا ہے کہ ذرا بچوں کی بھی تعداد زیادہ ہوتی تھی, کچھ
کسی کے 7 ہیں, کسی کے 8 ہیں, پھر ان کے بچے ہوئے تو ان کے بھی 3-3 4-4 جی جی بچے, ان کے بچے ہوئے تو پھر ان کے بھی 3-3 4-4 بچے. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جو آبادی وہاں پہ 4,000 5,000 تھی تب سے لے کے اب تک وہ آبادی 40 سے 50,000 ہو چکی ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں عباسی صاحب, اس کے لیے کوئی عدالتی کارروائی کی, عدالت کی طرف سے کیا اسٹیٹس ہے ادھر, کوئی اس کا کیس آپ لوگوں نے چلانے کی کوشش کی کہ عدالت میں اس کیس کو لے کے جائے؟ جی سر, یہ آپ کا بڑا اچھا کوشچن ہے. جی تو مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں نے جب یہ چیز شروع ہوئی نا تو ہم لوگ اس چیز کے, کیونکہ ہم لوگ بیچ میں ہماری پٹیشنز وغیرہ پہلے بھی آتی رہتی تھی کہ یار ہم لوگ اتنے سال سے یہاں پہ رہ رہے ہیں, ہمارا بھی ایک اچھی کمیونٹی ہو, صاف ستھرا ماحول ہو, ہماری روڈیں ٹوٹی پھوٹی ہوا کرتی تھی تو کوئی توجہ نہیں دیتا تھا. ہم لوگوں نے پٹیشنز کی کہ یار ہمیں اچھے سے ایک ماڈل ولیج بنا کے کریٹ کر کے ہمیں پلاٹس دے دیے جائیں تاکہ ہم لوگوں کی ایک سوسائٹی کریٹ ہو جائے, ہم لوگ وہاں پہ رہنا شروع کر دیں. اس کے خلاف ہم لوگوں نے ایک پٹیشن کی ہائی کورٹ میں. جی جو ہائی کورٹ کی پٹیشن کا فیصلہ 3 جولائی یا جون ہے 2025 میں. اچھا عباسی صاحب, یہ جو کوٹ کر رہے ہیں نا آپ, اس کی ڈاکومنٹس ہیں آپ کے پاس؟ آپ مجھے دیں گے میں تاکہ اس کے ساتھ اٹیچ کروں, لوگوں کو دکھا سکیں میرے کہ پاس یہ آپ جو بات کر رہے ہیں اس کے پروف ہیں آپ کے پاس, جیسے گرین کارڈ کی بات کی, یہ عدالتی جو بھی ڈاکومنٹس ہیں. جی بالکل سر, اس میں آپ کو پوری بات کلیئر بتانا چاہتا ہوں کہ جو جولائی 2025 کا بھی ریسنٹ کا فیصلہ ہے, یہ کوئی 10 سال پرانا فیصلہ نہیں ہے. اچھا, یہ 1 سال بھی نہیں ہوا ابھی اس کو. جولائی 2025 کا فیصلہ ہے جس میں جسٹس محسن اختر کیانی صاحب یہ کہتے ہیں کہ سی ڈی اے ایک ٹائم فریم دیا گیا, 1 سال کا ٹائم فریم دیا گیا کہ سی ڈی اے 1 سال کے اندر ایک کمیٹی بنائے, کمیٹی بنا کے ان متاثرین میں سے لوگ چن کے ان کے مطابق فیصلہ کیا جائے کہ بھی آیا کہ ان کو کس کس طریقے سے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے, ان کو اکوموڈیٹ کرنا ہے. اور یہاں پہ جو بھی ماڈل ولیج جو بنا ہوا ہے, آلریڈی ماڈل ولیج ڈکلیئر ہوا ہے سی ڈی اے کی طرف سے, ان کو پلاٹ دیں. جی جی. اچھا عباسی صاحب, یہ جو آپ فیصلہ بتا رہے ہیں کہ عدالتی فیصلہ آ چکا ہے, جی جی, تو اس پہ سی ڈی اے کوئی عمل کر رہا ہے؟ سر بیسیکلی عمل تو تب کرے نا کہ اس کی پرائورٹیز ہوں یہ کرنے کی. اب سی ڈی اے اگر عمل کرنا چاہتا تو کیا روز ہمارے گھر کے باہر آ کے بلڈوزر کھڑے کر دیتا؟ سی ڈی اے بیسیکلی ان چیزوں پہ عمل نہیں کرنا چاہتا. وہ عمل کیوں نہیں کرنا چاہتا؟ کیونکہ وہ کہتا ہے کہ اس کے نزدیک یہ ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ بھی یار ہمیں تو کوئی لے دے گی پالیسی کرنی پڑے گی, ان لوگوں کے جو ہے وہ بینیفٹس رہتے ہیں, ان کو پلاٹ دینے پڑیں گے, ان کو پیمنٹیں دینے پڑیں گی. اس سے بہتر یہی ہے کہ ان کو زور زبردستی سے کبھی ان کو مینٹل ٹروما کے ذریعے روز پریشرائز کیا جائے, پولیس بھیجی جائے, ہم لوگ ڈر جائیں عزتیں, کیونکہ ہم لوگ پرانے دور سے عزت دار لوگ ہیں, ٹھیک ہے, ہم لوگ خود ہی یہاں سے چھوڑ کے چلے جائیں. بٹ ایسا ہرگز نہیں ہوگا. ہم لوگ کیٹیگوریکلی اس بات میں متفق ہیں کہ ہم لوگ یہاں سے اپنے رائٹ لیے بغیر نہیں جائیں گے. تو سی ڈی اے کیوں زمین یہ لینا چاہ رہا ہے؟ آپ کیا اندر کی کوئی خبر دیں ہمیں کہ اندر کے ذرائع کیا کہتے ہیں؟ آپ کے جو لوگ ہیں ادھر, ان کو آئیڈیا ہوگا, آپ بتاتے ہیں کہ 50,000 لوگوں کی نمائندگی کر رہے ہیں وزیر صاحب آپ, تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ سی ڈی اے کیوں زمین یہ لینا چاہ رہا ہے, آپ کو کیوں گھروں سے نکلنے کا بول رہے ہیں؟ بیسیکلی تو اس کے پیچھے بہت سے ریزنز ہیں. ہمیں روز کوئی نئی سٹوری پتہ لگتی ہے. کبھی کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ کوئی سوسائٹی بن رہی ہے, کبھی کہا جاتا ہے یہاں پہ کوئی ہیڈ کوارٹر آ رہا ہے, کبھی کہا جاتا ہے یہاں سے روڈ نکل رہا ہے, ٹھیک ہے, جو پتہ نہیں آگے کسی اور روڈ کو جا کے ملانا ہے, ٹھیک ہے, جو بھی واٹس ایور جو بھی چیز ہے یہاں پہ, جو بھی چیز بننی ہے, جو بھی ہیں چیزیں, ٹھیک ہے. فرسٹ آف آل تو ہمیں یہ چیز, ہمارا کنسرن ہی نہیں ہے کہ یہاں پہ کیا بننا ہے. فرسٹ آف آل تو پہلے ہمارے ساتھ سی ڈی اے جو فیصلہ ہے ہائی کورٹ کا, اس کے مطابق ہماری جو کمیٹی, ابھی سی ڈی اے نے آخری پٹیشن جب ہم نے کنٹیمپٹ آف کورٹ میں گئے تو سی ڈی اے نے جو کمیٹی بنائی ہے اس کے مطابق سی ڈی اے ہمارے ساتھ بیٹھے اور ہمارے ساتھ معاملات کلیئر کرے. اس کے بعد واٹس ایور سی ڈی اے نے جو مرضی بنانا ہے وہ اس کے اوپر بنائے, ہمیں کوئی سی ڈی اے نے کوئی آپ کو ڈیڈ لائن دی ہو؟ ابھی یہ جو آپ کو گھروں سے آپریشن سٹارٹ کیا بتا رہے ہیں, تو اس میں کوئی ڈیڈ لائن ہے کہ کب تک آپ کو کوئی ڈیٹ دی ہوئی ہے انہوں نے؟ نہیں سر, کوئی ڈیٹ نہیں ہے. دیکھیں ہم ایک ایسی, ہمیں سمجھ نہیں آتی, ہم ایک ایسی ریاست میں رہ رہے ہیں. نہیں, کوئی بھی آپریشن اگر حکومتی ریاست کرتی ہے
تو اس سے پہلے کوئی ڈیڈ لائن دی جاتی ہے وہاں کے مقیم لوگوں کو کہ یہ ہمیں جگہ ریکوائرڈ ہے گورنمنٹ کو, تو اس کو خالی کریں, آپ کو کوئی نوٹس نہیں آیا؟ سر بیسیکلی آپ جو بات کریں کسی ڈیڈ لائن کا, آج سے 2 ماہ پہلے, 2 ماہ کوئی زیادہ دور کی بات نہیں ہے, 2 ماہ پہلے ہمارے پاس جس کالونی سے یہ آپریشن شروع ہوا, بیسیکلی جو ریزن جدھر سے بتایا گیا کہ کیا نیم بتا رہے تھے آپ؟ نور شاہ مسلم کالونی جہاں سے یہ آپریشن شروع ہوا, 2 دن کے اندر مائکس پہ سی ڈی اے والوں نے اعلان کیے, اور 2 دن کے اندر جس کا گھر کے اندر سامان پڑا تھا اس کا گھر کے اندر سامان رہا, ان کو ملیا میٹ کر دیا. وہ لوگ راتوں کو ٹینٹ لگا کے ان کے مائیں بچے وہاں روڈوں پہ لیٹتے رہے. سر یہ ریاست ہے جو کہتی ہے کہ ریاست ماں جیسی ہوتی ہے, یہ وہ ریاست ہے سر جن کا کام تھا کہ روٹی کپڑا اور مکان دینا. یہ وہ ریاست ہے جو کہتی ہے کہ آئین و قانون ہے. اس ملک میں کوئی آئین و قانون کہ اس میں سی ڈی اے نے کوئی اس کے متبادل آپ کو کوئی جگہ دینے کا یا کوئی زمین الاٹ کرنے کا کوئی آپ کے ساتھ کوئی بات ایسی کی ہے؟ کیونکہ 50,000 لوگ ہیں اور 50,000 لوگوں کو راتوں رات تو آپ ان کو گھروں سے نکال کے نہیں کر سکتے. آپ کو سی ڈی اے کی طرف سے کوئی ایسی ٹیم نے کانٹیکٹ کیا آپ کے لوگوں کو؟ بیسیکلی سر ریسنٹ ایک ایگزامپل موجود ہے کہ ہمارے ادھر ایک قریبی ایک متاثرہ گاؤں ہے, ٹھیک ہے, جسے چونترا کہتے ہیں جی. وہاں پہ بھی اسی طرح سی ڈی اے مطلب کہ زمین ایکوائر کی, سی ڈی اے کو وہ زمین ضرورت تھی, ٹھیک ہے. وہاں پہ جو لوگ مطلب کہ مقیم تھے ان سب کو پیمنٹس کی گئی, ٹھیک ہے, کسی کو 2500 کے حساب سے, جو مقامی لوگ تھے ان کو 4,500 کے حساب سے. بٹ مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے نا, ہمارے ساتھ یہ ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو خالی ہم لوگوں نے بلڈوز کرنا ہے. وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ کیونکہ بڑوں تک یہ بات پہنچائی نہیں جا رہی کہ یہ لوگ مقامی لوگ ہیں. ان کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ انکروچرز ہیں, یہ لوگ یہاں پہ جو ہے وہ زور زبردستی بیٹھے ہوئے ہیں, ان لوگوں کا کوئی رائٹ نہیں ہے, یہ لوگ سب کچھ لے چکے ہیں. بٹ آیا کہ ایسا نہیں ہے, ہم لوگوں کے رائٹس موجود ہیں, ہم لوگوں کے بینیفٹس موجود ہیں. ظاہر ہے آپ بتا رہے ہیں کہ 200 ایئرز سے آپ کے باپ دادا اور سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, تو یہ ریکارڈ میں یہ چیز ہوگی. ریاست جب بھی کوئی زمین لیتی ہے, کوئی بھی گورنمنٹ کے پروجیکٹس چلتے ہیں, جیسے موٹر وے بنی ہے, ادھر جتنی بھی لوگوں کی زمینیں تھی ان کو آفر کرتے ہیں اس ورتھ کی, یا تو اس کے متبادل کوئی جگہ پرووائڈ کی جاتی ہے یا کوئی پیسے کی آفر کی جاتی ہے. آپ کو کوئی آفر ہوئی ہے ایسی؟ بیسیکلی تو دیکھیں ہمیں ابھی تک فی الحال کوئی آفر نہیں ہوئی, ٹھیک ہے. اور اگر یہ آن دا ریکارڈ یہ چیزیں کہہ رہے ہیں عباسی صاحب, پھر یہ اس چیز میں اگر ان کی طرف سے کوئی وہ پروف لے آئے کہ یا ہم نے ان کو اتنا آفر کیا اور انہوں نے ریجیکٹ کیا, تو یہ آپ, کیونکہ ہمارا یہ پلیٹ فارم ہے, ہم سی ڈی او کو بھی انوائٹ کریں گے ادھر کہ وہ آئیں, آپ موقف دیں. ایک سائڈ کا تو ہم نے موقف لے لیا ان کے رہائشی عباسی صاحب سے, تو آپ کے کوئی آفر ہوئی ہے تو بتائیں. نہیں بالکل ہمیں کوئی آفر نہیں ہوئی, ٹھیک ہے. بیسیکلی تو دیکھیں جب ریاست, آپ نے کہا کہ ریاست جب بھی کوئی چیز لیتی ہے, جس طرح آپ نے کہا کہ موٹر وے بنتے ہیں, روڈز بنتے ہیں, فلائی اوور بنتے ہیں, جہاں پہ کسی کی زمین آتی ہے کو اس کے متبادل اسی ورتھ کی کوئی چیز دی جاتی ہے یا پیسے دیے جاتے ہیں. بٹ ہمارے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا, ہمیں کچھ بھی نہیں دیا جا رہا. بیسیکلی مقصد یہی ہے کہ صرف اور صرف ان لوگوں کو بلڈوز کیا جائے. یہ لوگ سب کچھ لے چکے ہیں, ٹھیک ہے. بٹ مقصد یہ ہے کہ اگر ریاست کو یہ چیز چاہیے تو وہ نہیں. ہمارے صاحب اب یہ دیکھیں نا, ادھر فار ایگزامپل کوئی گورنمنٹ کا پروجیکٹ آ جاتا ہے اور آپ کا گاؤں آتا ہے, ہم نے ادھر ڈی ایچ اے میں بھی دیکھا ہے کہ گاؤں آ جاتے ہیں ڈیم میں, تو اس کے متبادل ان کو پے کیا جاتا ہے. تو یہ آپ ادھر کے رہائشی جو ہیں ان کا کیا مطالبہ ہے سر کہ ان کو کچھ آفر نہیں آ رہی یا وہ چھوڑنا نہیں چاہتے, ان کا کیا؟ دیکھیں بیسیکلی جس طرح آپ نے ریاست کی بات کی نا, اگر کوئی پروجیکٹ آ رہا ہے یا کوئی روڈ بننا چاہ رہا ہے یا کوئی واٹس ایور کوئی بھی چیز ہے, دیکھیں ان کو وہ زمین چاہیے. اگر وہ کہتے ہیں کہ یار ہمیں وہ زمین چاہیے, تو بیسیکلی دیکھیں اس زمین کو لینے کے طریقہ کار ہوتے ہیں, ٹی آر اوز بنتے ہیں, کچھ لوگ بیٹھتے ہیں, میٹنگز ہوتی ہیں, مقامی لوگوں کو بلایا جاتا ہے, ان کو اعتماد میں لیا جاتا ہے, ان سے کہا جاتا ہے کہ یار آپ کے لیے کیا ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہونے چاہیے. حکومت کچھ بتاتی ہے, کچھ ان سے پوچھا جاتا ہے, کچھ دونوں کی مرضی سے کچھ باتیں مانی جاتی ہیں, ٹھیک ہے. بٹ بیسیکلی یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ آج آپ بلڈوزر لے کے آ گئے, گھر کے باہر کھڑا کر دیا اور کہا جی بھائی 2 گھنٹے کا ٹائم ہے, آپ سامان
निकालो और हम लोगों ने ये घर तोड़ना, ऐसा नहीं होता। बेसिकली अगर हुकूमत ये चाहती है कि वो ज़मीन ली जाए तो हमारे जो मुकामी नुमाइंदे हैं, हमारे बड़े भाई हैं, जो लोग हैं बैठे हुए हैं, उनके साथ आएँ, बैठें। जो कमेटी के लोग हैं, जिस तरह सिटी ने कमेटी बनाई है उसमें 3 मेंबर हमारे गाँव के डाले गए हैं, जो जिसकी मीटिंग बदकिस्मती के साथ अभी तक हुई नहीं, ठीक है, जिसकी मीटिंग वो करना भी नहीं चाहते, ठीक है। तो मकसद ये है कि उन तीनों बंदों को अपने एतमाद में लिया जाए, उनको बिठाया जाए, उनसे पूछा जाए कि आपका क्या मौक़िफ़ है, आप किस तरह इधर से इस चीज़ को विकेट करना चाहते हैं, मतलब कि क्या TROs बनते हैं, ठीक है, आया कि हमें उसके मुतबादिल कोई जगह दी जाती है, हमें बिल्डअप प्रॉपर्टी की पेमेंट दी जाती है, ठीक है। तो हमारा यही मुतालबा है कि अगर आप लोगों ने रियासत में देखें, हमारे बड़ों ने पहले भी तो इसी रियासत के लिए ज़मीनें दी ना, ठीक है। आज जिन लोगों को इंक्रोचर कहा जा रहा है, जिन लोगों को कहा जा रहा है कि हम लोग ये कब्जा माफिया हैं, ठीक है, इनके बड़ों ने ये ज़मीनें इस्लामाबाद बनने के लिए दी थी। तो इस्लामाबाद बनने के लिए जब हमने ज़मीनें दे दी, तो आज दूसरी बार भी जब हमारे पे ये मुश्किल वक्त आ रहा है, हमें दोबारा से यहाँ से निकालने का, ये लोग कह रहे हैं कि भी यार आप लोग निकल जाओ, तो हाँ, हमें अगर आप निकालते भी हैं तो किसी तरीक़ाकार से हमें टाइम दिया जाए। दूसरी बात, हमें कोई इसके अल्टरनेटिवली जो हमारे बेनिफिट्स पेंडिंग हैं, जो हमारे पेंडिंग हैं, हम इनसे ये नहीं कहते कि भी यार हमें कोई मतलब कि आप अल्लाह के वास्ते दे दें, जो हमारे पेंडिंग्स हैं, जो हमारा जो इन्होंने हमसे वादे किए थे। अभी जो पेंडिंग की बात कर रहे हैं, या अभी करंट में जो आपसे घरों को खाली करवाने की बात कर रहे हैं, आप किस सर बेसिकली अभी तो हमारी पेंडिंग चीजें ही नहीं दी गई, जो आज 60 साल गुजर गए, अभी तो हमारी पेंडिंग चीजों को 60 साल गुजर चुके हैं, तो आपको लगता है कि ये वो वाली चीजें आपको मिल जाएंगी? और ये आप करंट जो अभी आपके साथ सर देखें, अगर जो ये ऑपरेशन हो रहे हैं, आप उस पर बात करें। आप जिक्र कर रहे हैं बार बार पेंडिंग ड्यूज का, ये पेंडिंग ड्यूज क्या है, और मतलब ये किस दौरे हुकूमत में हुए हैं? आपके साथ कोई एग्रीमेंट है जिसके कुछ प्रूफ है, बताएं। सर बेसिकली देखें, पेंडिंग बेनिफिट से मुराद ये है कि सर जब मैंने आपको जिस तरह पहले बताया कि हमारी जो अवार्ड लिस्ट जब हमें अवार्ड किया गया, तो हमें कहा गया कि हमने आपको एक मुतबादिल एक जगह देनी है, जिस पे हम आपको अल्टरनेटिवली कहते हैं उसको कि हम लोग आपकी एक जो है ना वो आबादकारी करेंगे। आबादकारी से मुराद ये होता है कि आपको एक अल्टरनेटिव जगह बना के दी जाए, जिस तरह आप सैदपुर को देखें, सैदपुर जिस तरह आज मॉडल विलेज बना, उसको अलॉटमेंट लेटर जारी किए, इसी तरह ये नूरपुर भी था, इसको भी अलग से एक अलॉटमेंट लेटर जारी करने थे, एक मॉडल विलेज बनना था, ठीक है। उसके बाद जो हमारे प्लॉट्स के मुतालबात थे, बेसिकली वो उसी में आ जाने थे, ठीक है। और जो हमारे घर जो मतलब कि इन्होंने मस्मार करने थे, उनकी बिल्डअप प्रॉपर्टी थी, जो हमें ये पैसों की मद में दे देते, ठीक है। दैट्स इट, ये चीज़ें। अच्छा बासी साहब, मुझे ये बताएं, लास्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे। आप 50,000 लोगों की नुमाइंदगी कर रहे हैं, उनका क्या पैगाम लेके आए हैं? वो किन टर्म एंड कंडीशन पे ये जगह छोड़ने पे एग्री होंगे? उनके क्या मुतालबात हैं? सर बेसिकली देखें, अगर कोई गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट आता है तो उसको देखते हुए ये जगह तो आपको खाली करना हो, ठीक है, उसके अल्टरनेट आपको कोई जगह प्रोवाइड की जाए या कोई पैसों की डिमांड ऑफर की जाए, आप वो बताएं। तो बेसिकली तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि अब मैं 50,000 बंदों की नुमाइंदगी करने के लिए यहाँ पे आया हूँ, तो मैं सच बोलूँ जी, ठीक है। तो सच ये है कि वो लोग किसी भी कीमत पे अपना घर और अपनी ज़मीन देने के लिए तैयार नहीं है जी। ये तो उनका मौक़िफ़ है ना बासी साहब, ये तो उनका है ना। आप अगर गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट आ जाता है उधर, तो उसकी आप कोई अल्टरनेट भी आप लोगों ने कुछ अपनी जो कमेटी है आपकी, देखिए कुछ सर अल्टरनेटिव यही है कि देखें, अल्टरनेटिव से मुराद यही है कि रियासत, हम कहते हैं ना कि आप कहते हैं सारे लोग, हम सारे लोग यही कहते हैं कि वो माँ के जैसे होती है। तो रियासत के लिए अगर कोई प्रोजेक्ट आ गया, उसको कोई चीज़ ज़रूरत है, तो रियासत अपना किरदार अदा करे जी, ना कि हमें रोंदने में लग जाए जी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये, तो रियासत को चाहिए कि रियासत आके हमारे साथ मिल बैठे, कुछ बातें अपनी मनवाए, कुछ हमारी माने। आपने कोशिश की है उन तक पहुंचने की? उनके जो CDA चेयरमैन है हमारे रंधावा साहब,
ان سے کوئی ملنے کی، کوئی میٹنگ کی کوئی آپ نے کوئی کوشش کی ہو؟ بیسیکلی تو ہم جب بھی مطلب کہ یہ پیغام ان تک پہنچاتے ہیں کہ بھی یار ہمارے ساتھ آ کے بیٹھیں، ٹھیک ہے، ہم سے بات کریں. ہمیں 2-3 بار بلایا گیا وہاں پہ، اور ایک قسم کا ہمیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں خالی ایک جسٹ لالی پاپ دے کے ہمیں وہاں سے بھیج دیا گیا، ٹھیک ہے. الٹا مطلب کہ کوئی ہماری سنوائی نہیں ہوئی، ٹھیک ہے. تو مقصد یہ ہے کہ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ وہ ہمارے ساتھ بیٹھیں، بیٹھ کے کوئی بات چیت کریں. بات چیت کر کے یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، بڑے بڑے مسئلے حل ہوتے ہیں. جی بالکل، ٹھیک ہے، یہ بیٹھنے سے ہوتا ہے. پاکستان ہے اور بالکل، بڑے جو کوئی بڑے بھی مسئلہ ہوتا ہے وہ بیٹھنے سے حل ہوتا ہے. بیٹھ کے ہمارے ساتھ بیٹھ کے یہ مسئلے حل کریں، ٹھیک ہے. ان کو جگہ کی ضرورت ہے، وہ جگہ ضرور لیں، ٹھیک ہے. اچھا، اس میں تو آپ لوگ تو نہیں یہ مطلب وہ کرتے کہ ہم جگہ دیتے نہیں، ہم بہت سالوں سے ہیں، کیونکہ گھر چھوڑنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے، وہ بھی اتنے سالوں سے اپنے باپ دادا، اور ایک اٹیچمنٹ بھی ہوتی ہے. بیسیکلی یہ جو پورا ایریا ہے نا سر، یہ پورا ایریا جو ہے وہ بیسیکلی 30-40 ہزار کنال زمین ہے. 30-40 ہزار کنال میں سے جو ہم لوگ جو مقامی یا جن کو متاثرین کہیں گے نا، ان لوگوں کو میرا خیال ہے آئی تھنک سو کوئی 10 سے 15 ہزار زمین بھی بمشکل ضرورت ہوگی. اگر یہ پراپر طریقے سے ایک ماڈل ولیج بنا کے ہمیں وہ زمین وہاں پہ دے دیں، ایک سائڈ پہ ہمیں ماڈل ولیج بنا کے دے دیا جائے، وہاں پہ ہمیں ہمارے پلاٹس دے دیے جائیں، جو متاثرین ہیں، جو مقامی لوگ ہیں، ان کو پلاٹ دے دیے جائیں، ٹھیک ہے. تو ہمیں کیا ضرورت ہے؟ باقی آپ 40 ہزار کنال یا 30 ہزار کنال، جو 20 ہزار جو باقی بچتی ہے، وہ آپ اپنے جس بھی مرضی یوز میں لے کے آنا چاہتے ہیں، آپ اپنے یوز میں لے کے آئیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ٹھیک ہے. بٹ طریقے کار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ بھی یار اب یہ تو نہیں ہوتا نا کہ بھی یار آپ آئیں، آپ کہیں جی ہم نے ان کو کچھ نہیں دینا، ٹھیک ہے. ہمارا موقف سیدھا ہے کہ ہم لوگوں نے ان کو بلڈوز کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے یہاں سے روڈ گزارنی ہے، کیونکہ ہم نے یہاں سے فلائی اوور بنانا ہے، کیونکہ ہم نے یہاں سے بائی پاس بنانا ہے، اور ہم نے یہاں سے موٹر وے گزارنی ہے. تو ایسا نہیں ہوتا، ایسا کہیں پہ بھی نہیں ہوتا. اور اگر یہ کرنا چاہتے ہیں تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ کر لیں. اگر ہمارے اندر اتنی طاقت ہوئی، ہم روک سکتے ہوئے. نہیں بس صاحب، ریاست کے ساتھ تو آپ نہیں وہ آپ جھگڑا کر سکتے، کیونکہ یہ معاملات جو بھی ہیں یہ بیٹھ کے آپ نے اگر ریاست آپ سر بات کرتے ہیں ریاست کا کام ہوتا ہے. بالکل، ریاست کا کام ہوتا ہے عدالت کے فیصلے مان. ریاست ہمیں یہ غلط بتایا جا رہا ہے کہ ریاست یہ نہیں ہے. ریاست قانون کے دائرے کار کے اندر رہنے کا نام ہے. ریاست اگر ہم پہ لاگو ہے تو ریاست ان پہ بھی لاگو ہے. ریاست کا یہ کام ہے کہ ریاست ہائی کورٹ کا ابھی ریسنٹ 1 سال بھی نہیں ہوا کا فیصلہ ہے وہ نہ مانے. ریاست کا یہ کام ہے کہ ریٹ پٹیشن کے مقابلے ریٹ پٹیشن جو ہم نے دائر کی اس میں کہا گیا کہ بلڈوز نہیں ہوں گے گھر، دوبارہ سے آ جائے، روز ہمارے گھروں کے باہر آ کے بلڈوزر کھڑا کر دے، ہم لوگوں کو تنگ کرے، چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا جائے. ہم لوگ کتنا برداشت کریں گے؟ یہ ریاست نہیں ہوتی. ریاست ایک جگہ پہ ہم لوگ کہتے ہیں جب ہمیں ضرورت پڑتی ہے ریاست ہماری ماں جیسی ہو جاتی ہے. جب ہم لوگوں پہ ظلم ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں ریاست یہ نہیں، ریاست عوام ہوتی ہے، ٹھیک ہے. عوام کی خوشحالی کے لیے ریاست کام کرتی ہے. ادارے عوام کی خوشحالی کے لیے کام کرتے ہیں، نہ کہ عوام کو تنگ کرنے کے لیے، عوام کو نیچا دکھانے کے لیے. کیا ہو جائے گا؟ آپ کا غصہ بالکل سر بیسیکلی میری سر معذرت کے ساتھ میں ایک بات ضرور کرنا چاہوں گا. ہمیشہ حق اور سچ کے ساتھ ہمارا یہ چینل کھڑا ہے، اور ہم سی ڈی اے سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ کوئی ریپ بنائیں ایسا، ان لوگوں ان متاثرین کے پاس جائیں، ان کے مطالبات سنیں اور بیٹھ کے مسئلے کا حل نکالیں. ہمیشہ کوئی بھی مسئلے کا حل نکلتا ہے وہ بیٹھ کے خوش اسلوبی کے ساتھ نکلتا ہے. یہ سی ڈی اے سے باسی صاحب اور ہمارا بھی یہ ریکویسٹ ہے. ریاستی اداروں کے ساتھ تو ہم لڑ جھگڑ نہیں سکتے، لیکن ان لوگوں کی آواز بنے. ایچ کے آفیشیل سے ہم نے ہمیشہ انسانیت پہ بات کی ہے، لوگوں کو جوڑنے کی بات کی ہے. سی ڈی اے کے لیے بھی ہمارا یہ پلیٹ فارم حاضر ہے کہ وہ اگر اپنا موقف دینا چاہیں. ہمارے پلیٹ فارم نے ہمیشہ حق اور سچ کا ساتھ دیا ہے. تو عباسی صاحب، ہم آپ کے بالکل شانہ بشانہ آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں. انشاءاللہ آپ کوئی لاسٹ کوئی میسیج دینا چاہتے ہیں سی ڈی اے کو، عوام کو، کہ آپ کے ساتھ آ کے اس دکھ والی گھڑی میں آپ کے ساتھ دیں؟
بیسیکلی تو سر لاسٹ نوٹ ہمارا یہی ہے کہ بھی ہم انشاءاللہ کھڑے ہیں اپنے لوگوں کے ساتھ، ہمیشہ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ ہمیشہ کھڑے رہیں گے. اور سی ڈی اے بیسیکلی اگر ٹیبل پہ آ کے بیٹھ کے کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو ہمارے جو نمائندے ہیں وہ حاضر ہیں ان سے بات کرنے کے لیے. اور باقی لوگوں کے لیے بھی یہی مطالبہ ہے کہ دیکھیں اگر یہ زیادتی ہم لوگوں کے ساتھ ہو رہی ہے تو آنے والے ٹائم میں باقی لوگوں کے ساتھ بھی ہوگی. جی تو اگر آج آپ لوگوں نے ہمارے لیے آواز نہ اٹھائی تو کل آپ لوگوں کے لیے بھی کوئی آواز نہیں اٹھائے گا. یہ آوازیں اسی طرح بند ہوتی جائیں گی، سارے لوگ خاموش ہوتے جائیں گے. تو اس لیے برائے مہربانی آج ہم لوگ اگر اس مشکل کی گھڑی سے گزر رہے ہیں تو آپ لوگ ہمارا ساتھ دیں، نہ کہ آپ ہمیں آگے کہیں گے یار یہ لوگ انکروچرز ہیں. ہمیں بہت برا لگتا ہے، ہمیں بہت دکھ ہوتا ہے جی جب کوئی ہماری ویڈیوز لگی ہوتی ہے تو لوگ ہمارے نیچے کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں باقی یہ ان کو ہٹانا چاہیے، یہ انکروچرز ہیں. بٹ آیا کہ ان کو یہ نہیں پتا کہ آج آپ جس اسلام آباد میں رہ رہے ہو اس میں آدھے سے زیادہ زمینیں تو ہمارے باؤ اجداد نے دی ہوئی ہیں. جی ہم لوگ متاثرین ہیں، ہم لوگ مقامی لوگ ہیں یہاں پہ، ہم لوگوں کے بڑوں نے یہاں پہ زمینیں دی. ٹھیک ہے، آج آپ لوگ ہمیں کہتے ہو کہ ہم قبضہ مافیا ہیں، ہم انکروچرز ہیں. تو اس لیے برائے مہربانی ہوش کے ناخن لیں اور ہمارے ساتھ بیٹھیں، بات چیت کریں، ٹھیک ہے، اور ہمیں ہمارے